قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ فرما دیجئے آؤ میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اپنے اولاد کو بھوک سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور فحش کاموں اور باتوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری فحش ہو یا باطنی، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر اصول ضابطے کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ 3 آیات ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصیحت ہے ان 3 آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حکم ذکر فرمائے اور کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے۔ تو یہ 10 بڑی اہم چیزیں ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہے۔ اس لیے اس کے لیے ابتدا میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ایسا ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ بہت سارے ایسے احکام براہ راست اللہ تعالیٰ نے امت کو خطاب فرمایا، اور جو خاص اہم معاملہ ہوتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ فرما دیجئے، تاکہ 2 تاکیدیں اس میں ہو جائیں۔ گویا کہ 2 محبوبوں کی طرف سے یہ حکم ہماری طرف آ گیا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے۔ اور تعالو کا لفظ فرمایا ہے، تعالو یہ کسی اہم معاملے میں کوئی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جب بلاتے تھے کہ او میری خاص بات سنو، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تعال۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ یہاں استعمال فرمایا۔ اور آگے اتلو ما حرم، یہ اتلو کا لفظ جو ہے یہ تلاوت کے لیے بھی آتا ہے اور بیان کے لیے بھی آتا ہے، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے اور اللہ کے نبی کا بیان بھی ہے۔ تو آگے پھر 10 چیزیں ہیں۔ 2 چیزوں کا تذکرہ پچھلے درس میں ہو چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسری بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اس کی تفصیل عرض کی جا چکی۔ تیسری بات جو فرمائی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنے اولاد کو املاق سے قتل نہ کرو۔ املاق بھوک، فقر، افلاس۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ قرآن مجید میں اس طرح کا حکم دوسری جگہ بھی ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، اور یہاں ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی۔ دوسری جگہ جو حکم ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں اس وقت 2 طرح کے طبقے پائے جاتے تھے، جس طرح ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، مالدار بھی اور غریب بھی۔ مالدار لوگ بھی اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ
اقوام کی تاریخ کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح اولاد کو قتل کرنے کی صورتیں پائی گئی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں سرے سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے اسی ڈر سے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ اور بعض عرب قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ صرف لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، اور عار یہ تھا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، بچی ہم پالیں اور جائے کسی اور کے پاس، اور یا یہ ہے کہ ہمارا داماد بنے گا ہماری ناک کٹے گی۔ یہ کہتے تھے کہ اس نے کمانا تو ہے نہیں، الٹا ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ یہ ان کے نظریات تھے، ان کی سوچیں تھیں، اس لیے صرف لڑکیوں کو قتل کرتے۔ اور اس کے بعد دوسری اقوام میں جس طرح ہندو ہیں، اس طرح کے لوگ بتوں کے ناموں پر اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اپنے اولاد میں سے نظر مان لیتے، فلاں کام ہو گیا اپنے بیٹے کو قتل کروں گا، بیٹے کو ذبح کروں گا فلاں بت پر، فلاں دیوتا پر، فلاں دیوی پر، تو پھر اس پر ذبح کرتے تھے اس کو۔ یہ 3 طرح کا قتل پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلقاً اولاد کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس میں 3 صورتیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ تم اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور یہ جو اولاد کا قتل تھا یہ عرب میں دونوں طبقوں میں پایا جاتا تھا، مالداروں میں بھی اور غریب لوگوں میں بھی۔ مالداروں میں جس کا تذکرہ دوسری جگہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ فی الحال ان کے پاس مال دولت خوب ہے، لیکن وہ آئندہ کے ڈر سے کہ اگر اولاد ہوگی تو ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے رہ جائیں، یا ہمارے اولاد سے پھر آگے اولاد ہوگی، 1-2 بچوں سے زیادہ بچے ہوں گے تو پھر ہماری وراثت تقسیم ہوگی، آگے جاتے جاتے تھوڑے افراد ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اس ڈر سے وہ اولاد کو قتل کر دیتے، 1 بیٹا باقی رکھتے، 2 بیٹے باقی رکھتے، باقیوں کو آگے قتل کر دیتے۔ تو ان لوگوں کو بھی فرمایا کہ آئندہ کے بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ وہاں ہے نحن نرزقہم وإیاکم، کیونکہ وہاں اولاد کے بھوک کا خطرہ تھا، خود تو کھاتے پیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کے رزق کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے جیسے تمہیں رزق دے رہے۔ اور یہ یہاں جس قوم کا جس طبقہ کا تذکرہ ہے وہ غرباء اور فقیر جو فی الحال بھی فقر اور تنگی میں، یہ بھی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا اپنے اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے انہی کو خطاب فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، تم فی الحال جو کھاتے پیتے لوگ ہو ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، وإیاکم، اور ان کو بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس لیے اولاد کو کسی صورت قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ایک عالمی طور پر ایک نظریہ اور سوچ مسلمانوں میں بھی ڈالی جا رہی ہے کفر کی طرف سے، وہ یہ کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا گھرانہ اور خوشیوں کا خزانہ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں عام نعرے میں۔ وہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نیک اولاد تو خوشیاں ہوں گی، نیک اولاد جتنے افراد زیادہ ہوں سارے نیک ہوں گے تو اتنا زیادہ خوشیاں ہوں گی۔ تو بہرحال اولاد ہو جتنا بھی ہو اور نیک ہو تو انسان کے لیے خیر کا باعث ہے، اور اولاد کم ہو لیکن ہو مصیبت، ایسی صورت میں ایک بیٹا بھی ہو اور اگر بگڑا ہوا ہو تو انسان کی زندگی برباد کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نیک اولاد مانگیں، اور اس کے لیے جو عالمی طور پر سوچ دی جا رہی ہے اس کو ہٹا کر اللہ نے جو سوچ دی ہے اس آیت میں اور اس لفظ میں کہ اللہ تمہیں بھی رزق دے گا ان کو بھی رزق دے گا، تو اس بنیاد پر، اس نظریے اور عقیدے پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں، اور اولاد عطا ہو تو اس پر خوشیوں کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ باقی جو احکام ہیں انشاءاللہ پھر عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔